الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، اس کی رحمت سے ہم قرآن مجید کو کھول سکیں اور اپنے سبق کو آگے پڑھ سکیں۔ آج ہمارا سبق ہے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک، 104 to 112، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ تم کہو راعینا، راعینا، وقولو، اور کہو انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم دردناک۔ ما نہیں، یود الذین، چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یودو، چاہتے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ، المشرکین، مشرکین، ان کے، ینزل، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بڑے۔ ما، جو، ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او، یا، ننسیہا، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی، لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او، یا، مثلیہا، اس جیسی، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، کہ اللہ، علی، پر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حامی، کوئی دوست، ولا، اور نہ، نصیر، مددگار۔ ام، کیا، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو، یتبدل، اختیار کر لے یا بدل لے، الکفر، کفر کو، بالایمانی، بدلے ایمان کے، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ودّا، چاہتے ہیں، کثیرن، بہت سے، کثیرن، بہت سے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یردونکم، لوٹا دیں تمہیں، وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعدی، من سے، بعدی، بعد، ایمانکم، تمہارے ایمان سے، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد کی وجہ سے، میرے، اندی انفسہم، جن کے دلوں میں ہے،
حسد کی وجہ سے من عندی انفسہم، ان کے اپنے دل میں، من بعدی، اس کے بعد، ماں جب کہ تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کرو، واسفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، لے آئے اللہ، بِأَمْرِ ہی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ، علی کلی ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا اور نماز قائم کرو، وَآتُوا اور دیتے رہو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیرن کوئی بھلائی میں سے، تجدوہ تم پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرun دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا سوائے من جو کانا ہو، من کانا جو ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، کل کہہ دیجئے، ہاں تو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم چکا دیا یا سپرد کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، محسن ہے، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کا مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کل بھی ہم نے ان کے اعمال کے بارے میں پڑھا، اور جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہی تھی نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش وہ علم رکھتے۔ اور ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی، علم عمل کو لے کر آتا ہے، اور عمل نہ ہو بس علم ہی ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے بھی جیسے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور جس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جائے کہ سنو اور ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ سمینا و عصینا۔ یہ وہ منافق تھے کہ جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن یہود کا اثر ان پر بھی تک باقی تھا۔ تو یہ جو منافقین تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی بات ان کو سنائی نہ دیتی یا ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے راعینا، جس کا مطلب یعنی مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے اور بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اہل ایمان جو تھے اس وقت کی مجلس میں یہ بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے، لیکن یہود اور منافقین اس لفظ کو اس طرح سے ادا کرتے، یعنی زبان کو دبا کے ادا کرتے۔ رعینا جو تھا، جب دبا کے ادا کرتے تو وہ رعینا ہو جاتا، اور اس کا مطلب ہی بدل جاتا، کیونکہ رائنا کا مطلب تو ہے رعایت کیجئے، اور رعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کی حرکت پر یہ اپنے اندر ہی اندر خوش ہوتے، ان کے دل کو بڑا سکون ملتا کہ ہم نے دیکھیں کیا کہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی شخص ان کو ٹوک دیتا تو یہ کہتے کہ ہم نے تو یہی کہا تھا، تمہیں سننے میں کوئی پرابلم آئی ہے، تمہیں صحیح سنائی نہیں دیا۔ تو اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں پوچھنا پڑ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
تو کہا کرو انظرنا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دے دیجیے، ہم بات کو سمجھ لیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ تم بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی خیر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو، اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے۔ اب مشرکین مکہ، خود اہل کتاب، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اپنی جو حسد ہے نا اس کو ختم ہی نہیں کر پا رہے تھے، اس کی آگ میں جلتے چلے جا رہے تھے۔ ان کو بہت تکلیف تھی کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا یہ درجہ کیوں مل گیا، اور آپ کو بنی اسماعیل سے کیوں چن لیا گیا۔ تو وہ ہر ٹائم ایسی ہی کوششوں میں لگے رہتے کہ آپ کو کوئی خیر ہی نہ ملے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنی خیر کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ یہ جو حسد کا جذبہ ہے، دوسروں کے لیے برا چاہنے کا جذبہ ہے، یہ انسان کو خود کو ہی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کا اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اس کو لوگوں کے اس قسم کے نیگیٹو رویوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اس باتوں پہ دھیان نہیں دیتا کہ کون مجھ سے حسد کر رہا ہے، کون مجھ سے جل رہا ہے۔ وہ اپنے مقصد پہ فوکس رہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اپنے ایمان میں، اللہ سے محبت میں، آمنوا وعملوا الصالحات میں۔ کوئی جتنا مرضی برا چاہ لے، کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو جوش دلانے والے کاموں میں جب تک مصروف ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر اور لے آتے ہیں یا اس سے بہتر، یا کم سے کم ویسی۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اب یہاں پر جو ایک نیا لفظ آیا ہے وہ ہے ننسخ۔ نسخ ہوتا ہے کسی آیت کو منسوخ کر دینا، یا حافظے سے ہی کسی شے کو بھلا دینا۔ اب منسوخ کرنا یا بھلا دینا اسی کے اختیار میں ہے نا، جس نے سب کچھ بنایا اور کیا، اور وہ اختیار ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کا مفہوم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ جو بھی ہم کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر اور لے آتے ہیں یا اس سے بہتر یا کم سے کم ویسی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم سٹارٹ سے دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک ایک ہی دین ہے، یعنی کہ دین اسلام۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے انبیاء گزرے سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا، جبکہ ان سب کی جو شریعتیں ہیں اس میں فرق رہا۔ اس فرق کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے جو ہے، مختلف طریقوں سے جو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اس میں ذہنی پختگی ہے، شعور کی پختگی ہے۔ یہ جو چیز ہے وہ آج تک ایوولوشن، یہ آج تک جاری ہے، سوشل ایوولوشن۔ لہٰذا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس وقت حالات اور ضرورت کے حساب سے ان کو تعلیمات دی گئی. آدم علیہ السلام جب آئے ان کو اس وقت کے لحاظ سے، باقی بیچ میں جو بھی انبیاء آئے ان کو ان کے وقت کے حساب سے. ان تعلیمات کے کچھ حصے تو ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے ایسے ہیں ان تعلیمات کے جو زمانے کی مناسبت سے، حالات و ضرورت کے حساب سے اس میں تبدیلی آتی رہی. اور جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو پرانی چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ نسخ. اب یہودی جو تھے وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری ویسی ہونی چاہیے. تو یہاں پر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت، کہ قرآن مجید میں بھی آہستہ آہستہ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. اور جب تکمیل ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. مثلا شراب کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، تو شراب کے بارے میں شروع میں کہا گیا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اگر جس میں فائدے بھی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن پھر کیا ہوا؟ سورۃ المائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اس کو گندا اور شیطانی کام قرار دے دیا اور کہا کہ کیا تم اس سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے شراب جو تھی وہ حرام کر دی گئی. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، کم سے کم اس جیسا. اور اس کا اختیار مکمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، وہ جیسے چاہے تبدیلی کر سکتا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی اور آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم دنیا میں کتنا کچھ جاننے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کون کون سا علم حاصل نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا علم، اس کے رب ہونے کا علم کتنا کم ہے میرے اور آپ کے پاس. جس دن ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہے، اس دن ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی مطالبے کرو کہ جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے، اور جو کہ ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ بھٹک چکا ہے سیدھے رستے سے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام سے. اور اسی طرح کے بہت سارے مطالبے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے کام مت کرو، تمہارے اندر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کام کرتا کون تھا؟ وہی منافقین جن کا ذکر بھی میں کر چکی ہوں کہ جو زیر اثر تو یہود کے تھے لیکن مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے ہوئے تھے، ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ جو کوئی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اور منافق ہوتا کون ہے؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، آدھا دل ادھر ہوتا ہے آدھا دل ادھر ہوتا ہے، مذبذبین بین ذالک. تو اس لیے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب کفر کی طرف چلے جائیں. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ ایمان کی طرف اپنی توجہ رکھو. جو شخص ایمان اور کفر کے درمیان لٹکا رہے گا
اس کے لیے امکانات موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف ہی مستقل طور پر راغب ہو جائے. اس لیے سیدھے راستے کی دعا، سیدھے راستے پہ جمنے کی کوشش بہت ضروری ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر دوبارہ سے کافر بنا دیں بوجہ ان کی دلی حسد کے، حالانکہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو چکا. تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ جو اہل کتاب تھے یہ چاہتے تو یہی تھے نا کہ ہم چونکہ اس رستے پہ نہیں آ رہے ہیں تو یہ ایمان والے کیوں ادھر جا رہے ہیں نا. تو اس طرح کے حربے بہانے کوششیں کرتے چلے جاتے تھے کہ وہ واپس کفر میں آ جائیں، اس ایمان کے راستے کو چھوڑ دیں. اور ان کا یہ طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے تھا کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں ملی ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس نعمت کے حقدار بن جائیں. یہاں مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہی نا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے اندر کا حسد ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے گا. تم ان کی ان چال بازیوں کے توڑ تلاش مت کرو. فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، اپنے مقصد پہ فوکس کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اپنی صلاحیتوں کو ان کے پیچھے ضائع مت کرو، اپنے مقصد پہ فوکس رہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. کتنی خوبصورت تربیت ہے جو مسلمانوں کی گئی. ہمارا دھیان کس چیز پر رہتا ہے؟ فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، ویسے کیوں کہہ دیا. اور ہم اس سارے چکر میں کس قدر عمل سے خالی ہوتے چلے گئے ہیں ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. اس قدر مشکل حالات میں بھی، اس قدر دشمنی اور حسد میں بھی اللہ تعالیٰ کتنا فوکس کروا رہے ہیں. کرنے کا کام کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، حقوق اللہ حقوق العباد. اور نماز کو یہاں قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے. جہاں نماز قائم ہو جاتی ہے وہاں گھروں کی، معاشروں کی حالت سدھرنے لگتی ہے. زکوٰۃ دینا، دوسروں کو اللہ کی دیے ہوئے میں سے دینا، یہ فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا حکم ہے نا، تو اس میں کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو، حقوق العباد. کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی تم دو گے اللہ کے ہاں جمع ہوتا رہے گا اور مسلسل بڑھتا رہے گا. مت سوچو کیا بنے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. نیت کیا ہے؟ کس کی خاطر کر رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہوا یا نصرانی. یہ تو بس ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو کہ اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو اس بات میں، جس اگر تم سچے ہو تو.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو یہودی اور جو نصرانی تھے یہ ایک دوسرے کو دشمن تو تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے تھے، اگر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، بس وہی جائے گا جو یا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اس طرح سے مذہبی گروہ بندیاں بنتی چلی گئیں۔ ایک گروہ دوسرے کو آج بھی کہتا ہے کہ یہ جنتی اور یہ دوزخی ہے، جبکہ اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کے فیصلے۔ یہ صرف من کھڑت خیالات ہیں، خوش نما آرزوئیں ہیں۔ کسی جگہ قرآن میں یہ دلیل نہیں ملتی۔ کہا کیا گیا آگے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے سر جھکا دیا، ان کے رویوں میں سچائی ہی سچائی اور ان کا کردار سچائی پر، سر کو جھکا دینا کیا ہے؟ منافقانہ روش سے باہر آ جانا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو چکا دیتا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ان میں اطاعت ہوتی ہے، کلی اطاعت۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مان لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ جو شخص اپنا آپ اللہ کے آگے چکا دیتا ہے تو وہ خوف اور غم سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا جھکا ہوا دل عطا کرے، ایسی سوچ عطا کرے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو، وہ دل جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھے، اس کتاب سے جوڑے رکھے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم تو بہت ہلکا ہلکا سا اس کو پڑھ رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، بس سیدھا سیدھا مطلب سمجھ رہے ہیں، کوئی گہرائی میں نہیں جا رہے ہم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو اپنی رضا کے مطابق کر دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سوچوں میں، ہمارے عملوں میں شامل ہو جائے، ہمارے دنوں کا آغاز سنت کی پیروی سے ہو، نہ کہ سنت کی مخالفت سے ہو، ہمارے دن کا اختتام سنت کی پیروی میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام